أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. امام بخاری اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالواد العقیق يقول اتانی لیلۃ آت من ربی فقال صلی فی هذا الوادی المبارک وقل عمرۃ فی حجۃ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے 4 میل دور وادی عقیق میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آج رات میرے رب کی جانب سے میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پیارے نبی جی آپ اس مبارک وادی میں 2 رکعت نماز پڑھیے، وادی عقیق، اور احرام باندھنے کے لیے یہ کہیے کہ عمرہ سمیت حج، یعنی کہ میں حج قران کی نیت کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ قرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج قران کی نیت سے احرام باندھا. آپ نے حج قران کیا. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قران کیا تھا. چنانچہ حج کی 3 اقسام نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ کو ملائے گا یا نہیں ملائے گا. اگر کوئی شخص صرف حج کا احرام باندھے اور صرف حج کی نیت کرے اور اس سفر میں جب تک حج سے فارغ نہیں ہو جاتا صرف حج ہی کرے، عمرہ نہ کرے، عمرہ کو حج کے ساتھ نہ ملائیں، تو اس کو حج افراد کہتے ہیں. صرف حج کا احرام باندھے گا اپنے مقام سے، اور یہ احرام 10 ذوالحجہ ہی کو کھلے گا، اور یہ سب کا ایسے ہی ہوگا. تو مکہ مکرمہ میں جتنے دن بھی پہلے چلا گیا یہ نفلی طواف وغیرہ تو کرتا رہے گا، لیکن عمرہ نہیں کرے گا. اور اگر ایک ہی مبارک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں اور دونوں کی اکٹھی نیت کر لیں، جیسے اس حدیث میں نے آج کے سامنے عرض کیا، اس کو حج قران کہتے ہیں، ملانے والا حج اور عمرہ دونوں کو ملا لیا، تو یہ پہلے عمرہ کر احرام نہیں کھولیں گے، اور پھر حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد 10 ذوالحجہ کو ہی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوں گے. تو مشقت زیادہ ہے. ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں 2 عمل کیے، حج اور عمرہ 2 کی نیت سے احرام باندھا، حج قران کہلاتا، اور یہ افضل ترین حج ہے. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے حدیث نقل کر دی. احناف کی رائے یہ ہے کہ آپ نے حج قران کیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو شخص پہلے حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ پہلے عمرہ کا احرام باندھے، عمرہ کرنے سے جب فارغ ہو جائے تو اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حلال کے طور پر رہے، عام کپڑے پہنے، لباس پہنے، خوشبو لگائے، کوئی حرج کی بات نہیں. احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں عمرہ کرنے سے جب فارغ ہوا. مکہ میں احرام کی پابندیوں کے بغیر رہے گا، اور پھر
8 ذوالحج کو نیا سرے سے حج کا احرام باندھے گا اور مکہ مکرمہ سے ہی حج کا احرام باندھ کر پھر حج کرے گا۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں کہ اس نے فائدہ اٹھایا ہے، ایک ہی سفر میں 2 کام تو کیے، حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، لیکن اس شخص نے فائدہ اٹھایا ہے درمیان میں احرام کی پابندیوں سے ہٹ کر لباس پہننا ہے، خوشبو استعمال کی ہے، اور احرام کی پابندیاں سے یہ آزاد رہا ہے حج سے پہلے تک۔ تو یہ تینوں طرح کا حج حدیث سے ثابت ہے، کر سکتے ہیں، ہر شخص اپنی سہولت کے موافق دیکھ لے۔ حنفیہ کی رائے یہ ہے، امام ابو حنیفہ کی قرآن و سنت کی روشنی میں جیسے میں نے حدیث بیان کی ہوئی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اور یہ مشقت کے اعتبار سے کیونکہ اس میں زیادہ ہے اور مشقت ہے کہ اس نے عمرہ کا بھی احرام باندھا اور حج کا بھی احرام باندھا، اور اکٹھے دونوں اعمال کر رہا ہے، درمیان میں فارغ نہیں ہوا عمرہ سے، احرام عمرہ کی پابندیوں سے ختم نہیں ہوئی، احرام کے عمرہ تو مکمل ہو جائے گا لیکن احرام سے نہیں نکلے گا کیونکہ حج کا احرام بھی ساتھ باندھا ہوا ہے۔ تو مشقت زیادہ ہے تو اجر بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حج قران کیا، تو ہمارے نزدیک حج قران افضل ہے۔ بہرحال تو پہلے حاجی یہ طے کر لے کہ میں نے کون سا حج کرنا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے حج میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ کے اندر یہ حدیث منقول ہے کہ منا من احل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع۔ حضرت عائشہ نے تینوں صورتیں نقل کی ہیں کہ ہم حج کرنے والوں میں سے بعض نے صرف حج افراد کا احرام باندھا تھا، اور بعض نے حج قران کا احرام باندھا تھا، اور ہم میں سے بعض نے تمتع کا احرام باندھا تھا۔ تو لہذا تینوں طرح کا حج شریعت سے ثابت ہے، نبی حدیث میں موجود ہے، لیکن ہم جو ہے فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل حج قران ہے، مشقت کی بنیاد پر۔ حضور علیہ السلام نے بھی یہی کیا، لیکن اگر آج کل میں کسی کے لیے مشقت ہو حج قران کی تو سہولت ہے اس کے لیے، اور وہ یہ کہ پہلے حج تمتع کرے، کیونکہ بعض اوقات شروع کی فلائٹس مل جاتی ہے، تو پھر حج جب عمرہ سے فارغ ہو تو لگاتار 25-30 دن حج کے احرام میں رہنا مشقت ہے۔ اگر کوئی رہ سکے تو اچھی بات ہے، لیکن مشقت ہے تو پھر ایسی صورت میں سہولت یہ ہے کہ حج تمتع کرے، کہ پہلے عمرہ کر لے، پھر عمرہ سے فارغ ہو کر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے، اور پھر 10 تاریخ کو حج کے افعال سے فارغ ہو کر اس احرام کو کھول دے۔ اور جس کی فلائٹس آخری فلائٹس میں جا رہا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ حج قران کر لے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔